حسین حقانی ایک بار پھر تنازع کی زد میں، پیپلز پارٹی نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ میئر کراچی وسیم اختر کا شہر کی صفائی کا 100 روزہ منصوبہ ناکام۔ ایم کیو ایم نے مسائل حل کرنے میں ناکامی کا ذمہ دار سندھ حکومت کو قرار دے دیا۔ کہتے ہیں ایم کیو ایم والے ندی اور نالوں پہ قبضہ کرتے ہیں۔ آج سروے کروا لیں کراچی کے ندی اور نالوں کے کنارے پر آبادیوں کا، نہ نظر آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے دو جو چور کی سزا وہ ہماری۔ پیپلز پارٹی نے کراچی کی تباہی کا الزام ایم کیو ایم پر ڈال دیا۔ اپنی ذمہ داری سندھ گورنمنٹ پہ ڈالنا یہ نااہلی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ پوچھیں گے رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر کریم خواجہ سے، ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی شیخ صلاح الدین سے، رہنما تحریک انصاف عمران اسماعیل سے، اور امریکہ میں سابق سفیر حسین حقانی سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ بہت بڑا تنازع اس وقت کھڑا ہوا جب پاکستان کے سابق سفیر جو کہ امریکہ میں تعینات رہے حسین حقانی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا۔ اس کے بعد کل جتنے انٹرویوز دیے اس میں اس آرٹیکل کے حوالے سے کلیریفیکیشن دی اور کہا کہ پاکستانی میڈیا اس کو غلط سمجھ رہا ہے۔ اس کے اوپر ہم ڈیٹیلڈ بات کریں گے، مگر سب سے پہلے آج کراچی کی بات کریں گے۔ کراچی میں سندھ حکومت اور میئر کراچی کے درمیان بلدیاتی اداروں کو اختیارات کی جو جنگ دینی ہے وہ بڑے عرصے سے جاری ہے اور ابھی تک جاری ہے۔ شہر کے مسائل حل نہ ہونے کی ذمہ داری کس پر ہے، یہ وہ سوالیہ نشان ہے جو عوام وہاں پر بار بار پوچھ رہے ہیں۔ سندھ حکومت جو ہے وہ الزام کسی اور طرف ڈالتی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ جن کی بلدیاتی حکومت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں طاقت ملے گی، پاور ملے گی تو ہم ڈیلیور کر پائیں گے۔ لیٹس واچ میئر کراچی۔ 100 دن انشاءاللہ ہم آپ کو سڑکوں پہ نظر آئیں گے۔ جو کراچی کے عوام کے مسائل ہیں، کچرا اور سڑکیں، انشاءاللہ آپ کو ایک تبدیلی نظر آئے گی۔ یہ 100 روز پہلے کا وعدہ تھا میئر کا، کس حد تک کامیاب ہوا وہ تو کراچی کی سڑکوں پہ آپ کو نظر آ ہی رہا ہے۔ اس حوالے سے فیصل سبزواری کیا کہتے ہیں، لیٹس واچ ہم۔ کراچی شہر میں ہماری کارکردگی پر سوال اٹھانے والے ان 9 برسوں اور ان 900 ارب روپے سے پورے صوبہ سندھ میں ایک ماڈل یونین کاؤنسل نہیں بنا سکے۔ دکھایا جاتا ہے کہ پیسہ خیرپور میں جا رہا ہے، لیکن وہاں کی سڑک کے بجائے وڈیرے کی اوطاق ایم پی اے یا وزیر کی گاڑی یا بیرون ملک جائیداد پر لگے تو الگ بات ہے۔ لیکن اتنا شرمناک فیل ہے اس جماعت کا کہ بے نظیر صاحبہ کے نام پر بنانے والے پارک تک میں کمیشن کھا گئے۔ پیپلز پارٹی کراچی کے مسائل کے حوالے سے تمام کی تمام ذمہ داری متحدہ قومی موومنٹ پر ڈالتی ہے۔ لیٹس واچ سعید غنی۔ ریکارڈ تو ان کا یہ ہے کہ انہوں نے پارک نہیں چھوڑے، گراؤنڈ نہیں چھوڑے، روڈ نہیں چھوڑے، ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں چھوڑے، کوئی خالی زمین اس شہر میں جو آئیں کو نظر آئی انہوں نے کوئی ایمینٹی پلاٹ نہیں چھوڑے، سب پہ انہوں نے قبضے کیے۔ نالے انہوں نے بیچے ہیں۔ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جو گجر نالہ پہ انکروچمنٹ تھی ہم نے تو ہٹائی ہے، کرائی کس نے تھی انکروچمنٹ؟ سارے ان کے دور میں ہوئی ہیں۔ صرف یہ الزامات نہیں ہیں، اور الزامات گھوست ملازمین کو بھرتی کرنے کے حوالے سے پہلے بھی لگتا تھا، دوبارہ لگایا سعید غنی صاحب نے۔ لیٹس واچ دیٹ as well۔ کال دی الطاف حسین صاحب نے اور پتہ نہیں 50,000 کا جلسہ ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں 50,000 لوگ جو 1 گھنٹے کے کال پر دیتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں بلدیاتی اداروں کی، نوکریاں کرتے ہیں ایم کیو ایم کی۔ ذرا یہ بتائیں نا کہ ان گوشت ملازمین کے خلاف انہوں نے کیا کیا ہے، ذرا یہ بتائیں کہ کتنی حاضریاں ان گوشت ملازمین کی لے رہے ہیں۔ یہ ادارے تو کئی دہائیوں سے ایم کیو ایم کے قبضے میں رہے ہیں، انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ان اداروں کو، وہ الزام ہم پہ لگاتے ہیں۔ شیخ صلاح الدین صاحب، آپ اسٹارٹ ود یو۔ یہ ادارے تو بڑے عرصے سے متحدہ قومی موومنٹ کے قبضے میں رہے ہیں اور الزام اب آپ پیپلز پارٹی پہ لگا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 6 سال کے گیپ کے بعد بلدیاتی الیکشن ہوئے، اور یہ کسی جمہوری حکومت نے نہیں کرائے، بلکہ یہ
سپریم کورٹ کے کہنے پہ الیکشن ہوئے اور اس کے بعد بھی ایک بہت بڑا گیپ آیا. میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخابات ہونے تھے, وہ بھی انہوں نے نہیں کرائے بلکہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہوئے. یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ اختیارات دینے پہ راضی ہی نہیں ہے, وہ امپاورمنٹ دینے پہ راضی نہیں ہے بلدیاتی حکومت کو, کیونکہ دیکھیں جب تک ادارے اپنا اپنا کام نہیں کریں گے تو کام نہیں ہوگا. آج جو ہے کچروں کا ڈھیر ہے, کراچی روشنیوں کا جو شہر ہے وہ کچرے کا ڈھیر ہو چکا ہے. تو اب یہ کچرے کا ڈھیر جب ہو گیا ہے تو کچرا اٹھانے کے لیے بھی چائنیز کمپنی کو کانٹیکٹ دیا جا رہا ہے, جو کہ آج کے مسائل کا تعلق جڑا ہوا ہے ماضی سے. ماضی میں کئی سالوں سے کنزیکٹیولی متحدہ قومی موومنٹ پاور میں ہے. پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں آپ نے فل پاور انجوائے کر لی کراچی میں, پیپلز پارٹی کے زمانے میں آپ نے فل پاور انجوائے کر لی, اگر سے اختلافات ہوئے مگر انجوائے کر لی. کیا وجہ ہے جو اداروں کے مسئلے ہیں یہ آپ نے جا کے, یا جو منتخب عوام کے نمائندے انہوں نے جا کے تو نہیں اٹھانا تھا یہ کچرا, یہ آپ کو ادارے مضبوط کرنے تھے, کیوں نہیں مضبوط ہو سکے؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے نا ادارے مضبوط. بات یہ ہے کہ ہم تو پارٹ آف دا گورنمنٹ رہے, ہم گورنمنٹ میں نہیں رہے بلکہ پارٹ آف دا گورنمنٹ. ہمیں بڑی مشکلات تھیں ہر چیز لینے میں, وہ تو ایک وقت ضرور آیا تھا جب مشرف صاحب کے زمانے میں تو کچھ اختیارات ملے, جس کی وجہ سے جو ہے اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے سابقہ میئر کراچی تھے وہ 3 بڑے میئر میں ان کا نام آئے, اور یہ شہر ہاں یہ 7 شہروں کے اندر کراچی کا نام آیا دنیا کے 7 بڑے شہروں میں. تو ہمیں جب اختیارات ملے تو ہم نے ڈیلیور کیا. آج اگر ہمیں اختیارات نہیں مل رہے یا ہم بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں فنڈز نہیں دیے جا رہے کہ جس کی وجہ سے سارے کام ہوں گے. پرسنالٹی کا معاملہ ہو سکتا ہے مصطفیٰ کمال میں کوئی ایسی بات ہو, بجائے اس کے کہ آپ کے ابھی جو میئر ہیں maybe he was a better mayor. نہیں, بات اس وقت صرف یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس کتنے اختیارات تھے, ان کے پاس کتنے. آپ کمپیئر کریں نا کہ اس وقت میں اس وقت میں کیا فرق ہے. فرق صرف صاف ظاہر ہے کہ دیکھیں 140A کے تحت آئین کہہ رہا ہے کہ 140A کے تحت سندھ گورنمنٹ یعنی جو بھی صوبے کی گورنمنٹ ہوگی وہ آپ کے بلدیاتی انتخابات میں اختیارات دے گی. جب وہ بلدیاتی انتخابات ہی نہیں کروانا چاہ رہے ہیں, یہ بھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ, میں نے کہا نا کہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ آج سب کچھ ہو رہا ہے. آج جتنے بھی سوموٹو ایکشن لیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہو رہے ہیں. یہ اگر حکومت جو جمہوری حکومت ہے, یہ جمہوریت کی چیمپئن کہنے والے جب جمہوریت کی نرسری کو نہیں قائم کرنا چاہ رہے, اس کو جو ہے مضبوط نہیں کرنا چاہے, تو اور یہ ادارے کیسے مضبوط ہوں گے پھر آگے جو ہے وہ کس طرح سے جمہوریت چلے گی. عمران صاحب آپ کا تو شہر ہے کراچی, کیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ اگر کمپیئر کریں ماضی سے تو حالات آپ کو زیادہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایڈمنسٹریٹیولی. میرا خیال ہے ایڈمنسٹریٹیولی تو کراچی اس وقت اپنی بدتر صورتحال سے گزر رہا ہے ایور. مصطفیٰ کمال کے جب میئر تھے اس وقت کراچی کو ہم نے ترقی کرتے ہوئے دیکھا, بلکہ اس سے پہلے جب جماعت اسلامی کے ناظم آئے تھے اس وقت ہم نے دیکھا کہ کراچی کو ایک بار انہوں نے ریز کیا, ایک سیٹ کیا گول کہ کس طرح ترقی کے راستے پہ ڈالتے ہیں. ان کے سکسیسر مصطفیٰ کمال آئے, انہوں نے اس بار کو مزید ریز کیا اور انہوں نے کراچی کی ترقی میں منصوبوں میں بہت بڑا کام کیا. لیکن یہ بات کہنا بالکل بجا ہوگا کہ مصطفیٰ کمال کے پاس اس وقت کسی چیف منسٹر سے زیادہ پاور اور پیسہ تھا. وہ ڈائریکٹ مشرف صاحب کے ساتھ تھے, مشرف صاحب کی نظر کرم تھی, وہاں پہ پیکیجز کراچی کے لیے مل رہے تھے جو وسیم اختر کو نہیں مل رہا ہے. وسیم اختر کے پاس نہ پاور ہے نہ پیسہ ہے کام کرنے کے لیے. لیکن ہیونگ سیڈ دس, اس کی میں یہ آپ سے کہوں گا کہ پچھلے 8 سال میں کراچی کی تباہی کی ٹوٹل ذمہ داری پیپلز پارٹی کی ہے. جب سے مصطفیٰ کمال ہٹے ہیں KMC کا نظام ختم ہوا ہے, پیپلز پارٹی نے ہینڈز آن کراچی میں کام کیا. کراچی کے نام پہ اربوں روپے کے فنڈز آئے گئے اور کراچی میں وہ 5 روپے کا بھی فنڈ نہیں لگے. کم سے کم مجھے تو کوئی ترقیاتی منصوبے نہیں نظر آتے کہ کراچی میں کہاں ہوئے, اگر ہوئے تو سینیٹر صاحب بتا دیں گے. اس کے علاوہ نہ کراچی سے کچرا اٹھانے کا بندوبست کیا گیا, کراچی کو دودھ دینے والی گائے سے زیادہ نہیں سمجھا, اس سے زیادہ کچھ نہیں, کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کو اربن سندھ سے ووٹ نہیں ملتے, ان کو رورل سندھ سے ووٹ ملتے ہیں, اس لیے اربن سندھ کو انہوں نے قطعاً اگنور کیا, بلکہ رورل سندھ میں بھی کچھ نہیں کیا. لاڑکانہ کے اندر 90 ارب روپے کھائے گئے اور اس کے اوپر کورٹوں نے جو فیصلہ دیا یا جو ریمارکس دیے وہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنے شرمناک چیز تھی کسی کے لیے ایسے ریمارکس. اس معاملے میں آپ نیوٹرل ہو کے بات کریں, سیاسی جو آپ کا مفاد ہے سائڈ پہ رکھ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ان ایسنس درست کہہ رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ کی, جب اختیارات ہی نہیں دے رہے ان کو تو وہ کیسے کام کریں. یو ایگری ود دیٹ؟
ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. لیکن میں یہ آپ سے ضرور کہوں گا کہ اب جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹر کے اندر ملک ریاض جو ہیں وہ جا کے کچرا اٹھا رہے ہیں, تو میرا یہ سوال متحدہ سے بنتا ہے کہ کیا آپ کے پاس 150-200 لوگ بھی نہیں کام کرنے والے؟ کیا آپ کے پاس 50 ٹرک, 40 ٹرک, 30 ٹرک بھی نہیں جو کچرا اٹھائیں؟ کہیں سمبولکلی تو کر لیں, کہیں تو کچرا اٹھا دیں, کچھ تو ایک ایریا بنا کے دکھا دیں. ایسا بھی نہیں کریں نا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کچھ تو ہے. آخر میئر ہیں آپ کراچی کے, آخر کراچی کی باغ دوڑ, میئر از کالڈ فادر آف دا سٹی. باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت متحدہ کے ہاتھ میں معاملات اس طریقے سے آ نہیں پا رہے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں, یا جس طرح سے وہ عادی رہیں جس طریقے سے وہ رن کرنے کے. اب ان کو ریئل بیوروکریسی کا بھی سامنا ہو رہا ہے. شاید پہلے اس کو قابو کر لیتے تھے, اب وہ ان کے قابو میں بھی نہیں آ رہی ہے. اب ان کو چیزیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح مانیٹر کریں, کیسے کریں. تو اس کی وجہ سے وہ ان کی پریشانی زیادہ بڑھ گئی ہے. وسائل نہ ہونا, پیسہ نہ ہونا ایک طرف, لیکن پھر بھی کے ایم سی کے پاس اتنی طاقت ضرور ہے کہ کم سے کم ایک ٹاؤن, ایک ڈسٹرکٹ ہی کر کے دکھا دیں کہ جی یہ ہم نے کر دیا, لیکن وسائل ہوں گے تو ہم باقی کراچی کو بھی کر دیں گے. ٹھیک, ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد کم اسٹریٹ ٹو یو سر, رائٹ آفٹر بریک. کیپ واچنگ ٹونائٹ فیئر. اینڈ ویلکم بیک. اختیارات نہیں ملیں گے تو ڈیلیور کیسے کریں گے؟ کریم خواجہ صاحب, وزیر اعلیٰ سندھ نے جس وقت اپنا عہدہ لیا تھا, نئے وزیر اعلیٰ سندھ نے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں کچرا صاف کر دوں گا. یہ کچرا کوئی پی آر ایکسرسائز بن گئی ہے سب کے لیے؟ جو آتا ہے وہ اعلان کرتا ہے, کر کوئی بھی نہیں سکتا. سب سے پہلے یہ کہ فریا جو اختیارات کی بات ہے, وہ اختیارات جو سندھ کے کراچی کے جو میئر کے پاس ہے وہی لاہور اور پشاور اور کوئٹہ کے میئر کے پاس ہے. جو پرویز مشرف کے دور میں فرق ہے, نہیں ایک ہی بات ہے, کیونکہ یہ متحدہ کا مطالبہ ہے کہ آپ پشاور میری بات سنیں, آپ مجھے بات کرنے کا رائٹ دیں, لیکن آپ کی بات اگر تصحیح کرنا میرا فرض ہے. میں بالکل اس پر آپ پروگرام بھی کر سکتے ہیں, سب لیجسلیشن ساتھ رکھیں, لاہور کے میئر کی, پشاور کی, کراچی کی اور کوئٹہ کی. پرویز مشرف کے دور میں فیڈرل گورنمنٹ تھی اور ضلعی حکومت تھی, صوبے ختم ہو گئے تھے, ایبسولوٹ پاور جو ہے میئر کے پاس تھا. اس کے باوجود ایم کیو ایم نے دبا کر بھرتیاں کی. ایم کیو ایم نے جو ہے جو اگر ترقی کی تو ایک کراچی کا 1 یا 1.5 ضلع میں کی, ایسٹ میں اور سینٹر میں. کراچی کے جو دیگر ضلع ہیں ان میں کچھ انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے واٹر سیوریج بورڈ میں ہزاروں ان کے امپلائی ہیں, ہزاروں جو ہے امپلائی جو ہے کے ایم سی میں ہیں. تو یہ صحیح سینیٹر غنی نے صحیح کہا, بالکل آپ تحقیق کریں. اور اس کے باوجود آپ ان کو حکومت میں رکھا. اس کے بعد ابھی جو وسیم صاحب ہیں, ہمیں اس لیے احترام ہے, ان کے پاس سب پاورز ہیں. خود وہ سندھ حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے گٹر بند کر رہے ہیں, گٹر سے پانی نکال رہے ہیں. انہی کے لوگ کام نہیں کر پا رہے ہیں, سو دیٹ کہ جو ہے اب یہ جو چاہ رہے ہیں پرویز مشرف والے طاقتور پاور, وہ تو جو لیجسلیشن سندھ اسمبلی نے کی ہے اکارڈنگلی وہی اس کو پاور ملیں گے. اب چیف منسٹر کے پاور میئر کو تو نہیں ملیں گے, نہیں لاہور والوں نے دیے, نہیں پشاور والوں نے دیے, نہیں کوئٹہ والوں نے دیے. بدقسمتی سے میڈیا پر صرف کراچی کا ذکر آ رہا ہے. جہاں تک ترقیاتی کام ہے وہ جو ہم اپنی جو چن کر آتے ہیں, کل یہ چن کر آئیں گے, ان کے چیف منسٹر ہو سکتے ہیں, تو جو بھی چن کر آتے ہیں وہ اکارڈنگلی اپنے حساب سے پاور کرتے ہیں. اوکے سر, اس پہ آ جائیں. آپ نے بڑے وثوق سے کہا کہ گھوس ملازمین بڑھتی ہیں. بالکل ہے, ہزاروں کی تعداد میں. آپ ان کو فارغ کیوں نہیں کرتے سر؟ دیکھیں کس نے کرنا ہے, میں نے جا کے کرنا ہے. یہ پیپلز پارٹی کی, آپ اس کو فارچونیٹ کریں یا انفارچونیٹ کریں, کہ جنرل ضیاء کے دور میں جو بھرتی ہوئے, محمد خان جوڑے جی کے دور میں یا نواز شریف کے دور میں یا ان کے دور میں انہوں نے جو بھرتی کیے, ہم نے سب کو ریگولائز کیا, نکالا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا یہ شیوار ہے. ملازمین کو کیسے آپ کیا اس کو شو کاز نوٹس دے سکتے ہیں, اور دے رہے ہیں کہ بھئی کام کرو آ کر. اگر وہ شو کاز میں یا قانونی اس میں نہیں آئیں گے تو اس کے بعد نکالا جا سکتا ہے. مگر پیپلز پارٹی کی یہ آپ کے ملازم نہیں ہیں, یہ اسٹیٹ کے سرکار کے ملازم ہیں, مگر ہم بے روزگار نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں بے روزگار؟ آپ اس کی جگہ اتنے بے روزگار بیٹھے ہیں, ان کو لے آئیں جو وہاں پہ کام اس کے لیے سوچنا پڑے گا, ان کے لیے سوچنا پڑے گا. بالکل کراچی میں جو 1 گھنٹے میں جلسہ یا تو فیڈرل کاسٹو کر سکتا تھا, ٹھیک ہے, یا پھر یہ کرتے ہیں, یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس وہ جو گوشت ملازم ہے سب کی وہ لیتے ہیں,
اور گن پوائنٹ پر جو ہے لوگوں کو بلاتے ہیں ہر محلے سے. یہ ابھی بھی ایسے کرتے ہیں کیا؟ ابھی ان میں وہ تو سخت ختم ہو گئی ہے مگر ان کا سٹائل یہ رہا ہے. اب وہی جو جنہوں نے جس وقت وہ آپ کے ساتھ حکومت میں تھے اس وقت بالکل یہ کرتے تھے, انہوں نے بہت پریشر ہم پر آپ کے حق میں بھی نکالی تھی ریلی, زرداری صاحب کی سپورٹ میں بھی نکالی تھی, وہ بھی ایسے نکلی تھی. انہوں نے ہر حکومت کا ساتھ دیا ہے. یہ شہر کے وٹیرے ہیں, یہ سب کے ساتھ ہے. تو اس وقت آپ کو پتہ نہیں یہ شہر کے وٹیرے ہیں. زرداری صاحب کی سپورٹ میں کیوں کروائی آپ نے اس ریلی؟ ہمارے اتنے ووٹ نہیں تھے وفاق میں 2008 میں, ہمیں ضرور ان کی ضرورت تھی. اگر ان کی ضرورت نہیں ہوتی تو ہماری وفاق میں حکومت نہیں بنتی. 18 بڑی سچی باتیں کر رہے ہیں آپ کریم اس وجہ سے ہمیں اس کو ساتھ پتا تھا غلط ہے, یہ غلط کام کر رہے ہیں. مجبوری ہے, مجبوری تھی حکومت میں رہنے کی, اور مجبوری یہ حکومت چلانے کے لیے ووٹ چاہیے. ٹھیک ہے, اور ووٹ چلانے کے لیے لوگوں کی سپورٹ چاہیے, پارٹیز کی. ہمارے ووٹ اتنے نہیں تھے, ہماری مجبوری تھی, ہم نے سپورٹ لی. اور جو کس چیز کی مجبوری تھی؟ مجبوری بھائی اگر ہماری حکومت گر جاتی نا, حکومت گرتی تو کیا ہوتا سر, حق بات پہ گر جاتی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے میجورٹی تو why would you want to stay in the government؟ پاکستان میں بہت مشکل سے ڈیموکریٹک سیٹ اپس آتے ہیں, ڈیموکریٹک گورنمنٹ آتی ہیں. اور 1988 میں جس پوزیشن میں بینظیر صاحبہ نے بھی کمپرومائزز کر کے, بہت زیادہ کمپرومائزز کر کے حکومت چلائی تھی. سب کمپرومائز کیا پیپلز پارٹی نے. بالکل ہم نے کیا. اب ایم کیو ایم کمپرومائز کر رہی ہے اس وقت کہ کہہ رہے ہیں اختیار نہیں ہے مگر ریزائن بھی نہیں کرنا, رہنا ہے ہم نے اس عہدے کے اوپر. فریہ صاحبہ میں تو مطلب یہ کہ اس بات پہ میں کیا جواب دوں. سینیٹر صاحب بڑے عزت احترام ہے میرے لیے. ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کوئی آئین سے ہٹ کر تھوڑی بات کر رہے ہیں. ہم تو آئین کی بات کر رہے ہیں کہ آپ 140A کے تحت اختیارات, اب ہم جا رہے ہیں کورٹ. اب ہمیں اپنا ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں جو پرابلمس ہو رہی ہے اب اس کے لیے ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ, جہاں پر ہم یہ جو جس طرح سپریم کورٹ نے کہ آرڈر سے سارے کچھ ہو رہے ہیں تو ہم سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں وہ اختیارات لینے کے لیے جو آئین کہتا ہے. جو آئین جو اختیارات کے لیے کہتا ہے ہم اس سے زیادہ نہیں مانگ رہے کہ وہ لاہور میں کچھ اور ہے اور کوئٹہ میں کچھ اور ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات جو ہے وہ اصول کی ہے. اب بات آتی ہے یہ کہ بھئی ہم اس میں کولیشن گورنمنٹ میں یا ہم پارٹ آف دا گورنمنٹ میں ان کے ساتھ ضرور رہیں. یقیناً یہ لوگ جب بھی آئے ہیں تو یہ ہمارے پاس آئے 9-0 چل کر آئے, اور انہوں نے ساری چیزیں جو بھی چیزیں ہمارے سے طے کی اس کے مطابق کام نہیں کیا. ہم نے اس کے بعد گورنمنٹ سے باہر بھی آئے کئی دفعہ, آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ نہیں مطلب اس وقت بھی حالانکہ ساری سپورٹ لینے کے بعد بھی نہیں کیا. ہم نے زرداری صاحب کو جتنا سپورٹ کیا شاید کسی کو نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندر یہ جو سندھ کی سب سے بڑی پارٹی ہے, ہمیں ساتھ چلنا ہے, ساتھ رہنا ہے. ہم چاہتے تھے کہ سندھ کے ساتھ, لیکن آپ یہ بتائیں کہ چلیں ٹھیک ہے بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے کراچی کو. یہ کراچی کی بات کریں نا, کراچی جو ہے وہ آپ آ جائیں انٹیریئر سندھ کے اندر. انٹیریئر سندھ میں کیا آج جو ہے لاڑکانہ جیسا شہر ان کا, جہاں سے ان کے اپنے 4 دفعہ ان کا ٹینیور جو ہے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, 3 تو پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, پھر اس کے بعد ان کے ساتھ پورا ابھی بھی سیٹ اپ چل رہا ہے. تو آپ یہ بتائیے کیا لاڑکانہ آج ہانگ کانگ کی طرح نہیں ہونا چاہیے تھا کہ لوگ دور دراز سے آتے دیکھنے کے لیے لاڑکانوں کو؟ یہ لاڑکانوں کو نہیں منا رہے تو دوسرے شہر کو کیا بنائیں گے؟ ٹھیک, سو یو آر بلیمنگ پیپلز پارٹی, پیپلز پارٹی از بلیمنگ یو. مسئلہ تو سر اس شخص کا ہے جو وہاں پہ رہ رہے, وہ کیا کرے؟ عمران اسماعیل صاحب یہ تو سرکل میں ہم گھومتے چلے جائیں گے, ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے چلے جائیں گے. سلوشن کیا ہے اس معاملے کا؟ نہیں, سلوشن تو فریہ ڈیولوشن آف پاور ہی ہے. یہ جو ابھی بات کر رہے تھے نا کہ جی پنجاب میں میئر کو اختیار نہیں ہے, یا KPK کی مثال دے رہے تھے, تو میں یہ بتا دوں ان کو کہ ذرا سا پڑھ لیں, دیکھ لیں چیزوں کو. KPK میں سب سے زیادہ پاور اور پیسہ پورے پاکستان میں پنجاب سے زیادہ اور سندھ سے زیادہ. پشاور کا جو میئر ہے اس کو سب سے زیادہ پیسہ اور پاور ملا ہوا ہے, یعنی کراچی سے زیادہ پیسہ ہے اور لاہور سے زیادہ پیسہ ہے. یہ بات اب اس کو شاید یہ اس طرح دیکھیں گے کہ جی پنجاب میں کیونکہ حکومت بھی PMLN کی ہے اور لوکل گورنمنٹ بھی PMLN کی ہے, اس لیے وہاں سے آواز چیخ پکار کے نہیں آتی اور مل جل کے رل مل کے جس کو کہتے ہیں نا کام ہو جاتا ہے. اسی طرح شاید یہ KPK کو بھی کہیں, لیکن یہ اس کو فارچونیٹ لیں یا انفارچونیٹ لیں, کراچی ہیز ناٹ نیور بین اے ووٹر آف پیپلز پارٹی. اور مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی ابھی کام کر رہی ہے اس طرح کبھی کراچی پیپلز پارٹی کو ووٹ کرے گا بھی, کیونکہ پیپلز پارٹی نے یقین مانے فریہ حد درجے کی اگنورنس کراچی کی کو دی ہے. کراچی کو سوتیلے اولاد جیسا سلوک کراچی کے ساتھ پیپلز پارٹی نے کیا ہے. اللہ نے انہیں بار بار اقتدار دیا, بار بار پاور دیا, لیکن انہوں نے کبھی اربن سندھ کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا. کراچی ہو, حیدرآباد ہو, سکھر ہو, انہوں نے نہیں مڑ کے دیکھا اس طرف. وہی جو آپ خود کہہ چکے ہیں کہ رورل سندھ میں کیا ہمیں نظر آ رہی ہے ترقی ہوتی ہوئی؟ کوئی ترقی نہیں ہو رہی رورل سندھ میں. وہاں تو یہ اپنے وہ وڈیرا نظام چلا لیتے ہیں.
وہاں تو وڈیرا نظام چلا لیتے ہیں نا, وہاں پہ تو معلوم ہوتا ہے کہ جی یہ اس کے فالوور ہیں, وہ اس کے فالوور ہیں, وہ سارے چیف کو جمع کر کے اپنے ساتھ کر لیتے ہیں اور وہاں نظام چل جاتا ہے. یہاں پر بات اور ہے, ابھی جو سینسس کے اندر بھی آپ دیکھیے گا, سینسس کے بعد ایک بہت بڑا آپ کو ایک سیاسی چینج نظر آئے گا پورے پاکستان میں, خاص طور سے سندھ کے اندر, کیونکہ جو اربن رورل ڈیوائیڈ ہے وہ بہت ڈائنامکس اس کے چینج ہوں گے. آپ کو نظر آئے گا کہ اربن ووٹس جو ہیں وہ بڑھیں گے, اربن سیٹیں بڑھیں گی, رورل سیٹیں کم ہوں گی, کیونکہ بے انتہا لوگ مائیگریٹ کر گئے, گاؤں سے, دیہاتوں سے شہروں کی طرف آ گئے ہیں, نوکریوں کی تلاش میں, روزگار کی تلاش میں, لیونگ سٹائل کے لیے وہاں پہ آ گئے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم نے کراچی کو اس قابل نہیں کیا کہ ہم 70 لاکھ کی سینسس کے اوپر سے ہم 3 کروڑ کے سینسس پہ جا رہے ہیں. ہم نے کراچی کو اس قابل نہیں کیا, نہ ہم نے پانی کی طرف توجہ دی, نہ بجلی کی طرف, نہ روڈوں کی طرف. کوئی کام اگر ہونا ہے نا, ہمارے پاس اب نظر آتا ہے کہ اب ایک نیا ٹھیکیدار مل گیا ہے, کیونکہ ابھی تک وہ جھگڑا موجود ہے. نہیں, حکومت کو اب ایک نیا ٹھیکیدار مل گیا ہے, حکومت کو اب نیا ٹھیکیدار مل گیا ہے ہر کام کے لیے. برج بنانا ہو ملک ریاض, انڈر پاس بنانا ہو ملک ریاض, کچرا اٹھانا ہو ملک ریاض, پارک کی مینٹیننس کرنی ہو ملک ریاض. اگر سارے کام ملک ریاض سے کرانا ہے یا انہوں نے کرنا ہے تو حکومت بھی ملک ریاض کو دے دیں تاکہ باقی کام کاروبار زندگی بھی وہ چلا لیں. دیکھیں نا, باغ ابن قاسم انہوں نے ملک ریاض کو کیوں دیا؟ نہیں, میں طنز کر رہا ہوں, میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کیوں ملک ریاض کی ضرورت پڑتی ہے حکومت سندھ کو. اگر ملک ریاض اٹھا سکتا ہے تو کیا حکومت سندھ نہیں اٹھا سکتی؟ خطرناک بات یہ ہے اس وقت سینیٹر صاحب کی یہ معاملہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں. مجھے اجازت دیں, ملک ریاض پر مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ملک ریاض جو بھی طاقتور کوریڈورز میں بیٹھا ہوا ہے وہ ملٹری کی صورت میں ہو, نون کی صورت میں ہو. کل عمران خان کی بھی نہیں میری نہیں, وہ ملک ریاض کی بات کریں, ملک ریاض کل ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو بھی سپورٹ کرتا ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ڈائنامکس چینج ہو رہی ہے. کبھی سنا تھا کہ کوئی امریکہ کا پریزیڈنٹ میڈیا کے سے بدتمیزی کرے گا؟ ٹرمپ کر رہا ہے بدتمیزی. تو صحیح سے ہم بھی بدتمیزی کریں گے. نہیں, میرا یہ سمجھانے کی خاطر میں کہہ رہا ہوں, خدا لگا تھا. نہیں, کیونکہ وہ بھی ایک بزنس مین ہے, وہ بزنس مین ہے, وہ بھی بن سکتا ہے, وہ بھی بن سکتا ہے. میں اس کی فیور نہیں کر رہا ہوں. نہیں, یہ ان کا مثال دے رہے ہیں. دیکھیں, میں آج کے آپ کی توسط سے, آپ جب بھی ایک پروگرام, آخری بات میں پروگرام کرنے کے لیے تیار ہوں کہ جو سندھ کے کراچی کے میئر کے اختیارات ہیں, لاہور, پشاور, آپ کریں. نہیں, آپ کو لیجسلیشن آپ کو دکھا سکتے ہیں نا, لیجسلیشن ڈیمانڈ ہے کہ آپ اتنی دے دیں. ہم ان کو دے رہے ہیں, یہ نہیں کرنے کے لیے تیار ہے نا, یہ نہیں کرنے کے لیے تیار ہے, کام نہیں کرنا چاہتے ہیں. اگر مطلب یہ میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ میں صرف اس بات میں کہ جب ہم آئینی طور پہ لینا چاہ رہے ہیں نا, شیئر کر لیں ہمارے ساتھ, اور نہیں مل رہے ہیں, وہ پراپر طریقے سے نہیں ہو رہے ہیں. اگر جی صرف ایک فگر سینیٹر صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر لیں کہ پچھلے 5 سال میں کراچی کی ترقیات پہ پیپلز پارٹی نے کتنا پیسہ خرچ کیا. چھوڑیں 8 سال کو, 5 سال کا مجھے بتا دیں کتنا پیسہ خرچ کیا آپ نے. 5 سال میں روڈ رستے بنے ہیں, صفائیاں ہوئی ہیں, صفائیوں کے لیے ہم نے ابھی روڈ رستے کوئی نہیں بنے, تھرو لیجسلیشن دی ہے, تھرو ایکٹ کے تحت یہ سب چیزیں ہو رہی ہے. نہیں, آپ آ کر چیک کریں کی جہاں تک بات ہے. 5 سالوں میں بڑے بڑے 5 سالوں میں 700 ارب روپیہ کراچی کے نام پہ کھایا ہے. فریا 700 بلین روپیز کراچی کی ترقیاتی پہ لگے ہیں. کہیں نظر آتا ہے آپ کو؟ کچرا تک تو ہوتا نہیں کراچی سے, پانی پینے کا صاف ملتا نہیں کراچی کی. یہ ہماری حکومت کیا آپ بتائیں مجھے, آپ نے ظلم کیا کراچی کے ساتھ. سر فگرز تو الارمنگ ہیں, فیکٹس اینڈ فگرز تو الارمنگ ہے, مگر ہم نیکسٹ ٹاپک پہ موو آن کریں گے. امید یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آ کر مڈ گراؤنڈ ملے جہاں جو آنسر ہے وہ صحیح کرے عمران اسماعیل صاحب, وہ پاور ڈیولوشن میں ہی ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا. ایک اور مسئلہ جو اس وقت نظر آ رہا ہے پاکستان کی میڈیا میں, حسین حقانی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا, اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے وہ نہیں لکھا جو آپ نے سمجھا. وی ول بی ٹاکنگ ٹو حسین حقانی رائٹ آفٹر بریک. کیپ واچنگ ٹرینڈز تیران. اینڈ ویلکم بیک. وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی نہ خوش. اس وقت فارمر ایمبیسڈر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس حسین حقانی صاحب سے پیپلز پارٹی کے بھی رہنما شدید ناراض ہو چکے ہیں. پہلے بھی اسی قسم کی سٹیٹمنٹس آئیں. یوسف تالپور صاحب نے کیا کہا, لیٹس لسن ٹو ہم. وہ ایک
بھولا ہوا فگر ہو گیا تھا, سب بھول گئے تھے اس کو. اس نے اب اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے ایک کنٹروورشل ایسی بات کی ہے کہ اس میں وہ کامیاب گیا ہے کہ کل اسمبلی میں بھی گفتگو ہوئی, آج ساری میڈیا بھی اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. یہی اس کو ضرورت تھی اس چیز کی جو اس نے کی اور اس کو مل رہی ہے. حقانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس آن دا پروگرام. سے آپ کا آرٹیکل میں نے پڑھا, پورا پڑھا, بار بار پڑھا, اور آپ کے انٹرویوز بھی دیکھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ آپ نے کیا لکھا ہے. از دیٹ کریکٹ؟ جی بالکل رائٹ. اگر نہیں آیا سمجھ تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں, یہاں پر اکٹھے پڑھ لیتے ہیں تاکہ کلیریفیکیشن ہو جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں what's more the relationships یعنی آپ نے forged with members of Obama's campaign team also led to close cooperation between Pakistan and the United States in fighting terrorism over 3.5 years. I served as ambassador. These connections eventually enabled the United States to discover and eliminate bin Laden without depending on Pakistan's intelligence service. Again, without depending on Pakistan's intelligence service or military, which were suspected of sympathy toward Islamist militants. یہی نہیں کہہ رہے آپ سر کہ آپ نے اسامہ بن لادن کو پکڑوایا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تعلقات ہوئے اس پہ جو اچھے تعلقات امریکہ اور پاکستان کے بنے, اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا. اب اس میں یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ ہم نے کرایا, میں نے کرایا, ہماری نیت یہ تھی. وہ سارا, کیونکہ ایک تو ویسے ہی یہ برسبیل تذکرہ ذکر ہو رہا ہے, اور برسبیل تذکرہ کرتے کرتے جیسے میں مثال دوں کہ میں نے فریہ ادریس کو فلاں سے ملوایا, پھر وہ جو میری بہن تھی اس سے اس کی دوستی ہوئی تو اس کے نتیجے میں وہ فلاں سے ملی, تو اس کے نتیجے میں فریہ کو فلاں سے رشتہ قائم کرنے میں مدد مل گئی. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں شروع ہوا تھا اس کا وہ رشتہ قائم کرانے کے لیے. سیدھی سی بات ہے, ایونچولی انیبلڈ, یعنی بالآخر امریکہ جو یہ کرنے میں کامیاب ہوا کہ پاکستان سے اس کے تعلقات اچھے تھے. اب اگر پاکستانی یہ کوئی ہمارا میڈیا سمجھنا چاہتا ہے کہ نہیں جی وہ ہم نے جان بوجھ کے یہ کروانے کے لیے سارے تعلقات قائم کیے تھے, تو یہ تو اس دیہاتی کی مثال ہے جو شہر گیا تھا اور اس کی پگڑی کھو گئی تھی, تو اس نے واپس آ کر گاؤں میں یہ کہا کہ پورا شہر جو اس کا جو وجود ہے وہ صرف میری پگڑی چرانے کے لیے. پاکستان میں اب ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک واقعہ ہماری تاریخ میں ہوا جس میں ہمارے بہت سارے لوگوں کی غلطی ثابت ہوئی. ہماری پولیس کو پتہ نہیں چلا کہ ایبٹ آباد میں کوئی موجود ہے, ہماری انٹیلیجنس سروسز کو نہیں پتہ چلا, امریکنوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا اور انہوں نے ایک یک طرفہ اقدام کر دیا. میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو بات کر رہا ہوں کہ جو ڈپلومیٹک رول میرا تھا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اچھا کیا جائے, امریکنوں نے اس سے اگر فائدہ اٹھا کے ایک کام کیا. حسین حقانی صاحب, اگر جو آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, بٹ اسامہ بن لادن کا پکڑا جانا ہے سر, یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے, یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو پھر تو آپ کریڈٹ لے رہے ہیں اس بات کا, پھر آپ کہہ رہے ہیں فرینڈز آئی مین. نہ دیکھیں, نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو تعلقات اچھے کرائے, میں تو اس ایونٹ کا تو کوئی کریڈٹ نہیں لے رہا, یہ کریڈٹ تو مجھے پاکستان میں دیا جا رہا ہے. اچھا, اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بالفرض یہ کریڈٹ میرا ہے تو پاکستانی بھی لے لیں سارے مل کے اس کریڈٹ کو اور کہیں اچھا جی بہت اچھا ہوا, شکر ہے خدا کا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو اس کو اچھا کام نہیں سمجھا جاتا نا. ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیکھیں پاکستان اور امریکہ کے بارے میں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اب دو پیرالل یونیورس بن گئے ہیں. سرکاری طور پر مثلا سرتاج عزیز صاحب کے بہت سارے بیانات ہیں حقانی نیٹ ورک کے بارے میں, وہ بس سرسری طور پہ آتے ہیں, آپ میں سے کوئی ان پر شو نہیں کرتا. جنرل پرویز مشرف تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم طالبان کی حمایت کرتے ہیں. میں بطور ایک انٹلیکچوئل یا اکیڈیمک یا اسکالر یا جو بھی کہیں یا ریسرچ اسسٹنٹ کہہ لیں, اس کے طور پہ ایک مضمون لکھ دیتا ہوں, اس کے اندر کہتا ہوں جی پاکستان نے طالبان کی مدد کی, وہاں میرے وہ خلاف شور شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ پاکستان کا کلچر اب یہ بن گیا ہے کہ جو کمزور کڑی ہو اس کے اوپر ہتھوڑا مار دو, اور جو مضبوط کڑیاں ان کے بارے میں کچھ نہ کہو. مختصر بات یہ ہے کہ پاکستان میں سول قیادت اور فوجی قیادت اور انٹیلیجنس کی قیادت سب امریکہ سے اچھے تعلقات چاہتے تھے, اور میرا یہ کہنا ہے کہ اب بھی چاہتے ہیں. اب ان تعلقات کے نتیجے میں یہ ہوا کہ امریکہ انیبل ہوا کہ اس نے اسامہ بن لادن کو ڈھونڈ نکالا. اس میں کوئی ایڈمیشن نہیں ہے, کوئی کنفیشن نہیں ہے, کوئی کلیم نہیں ہے, ایک اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے. نمبر 2, اگر آپ آن لائن وہ مضمون پڑھیں تو ان سب چیزوں کی لنکس ہیں, یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میڈیا میں پہلے آ چکی ہیں, ان کی لنکس میں نے دی ہیں کہ پاکستان سے تعلقات اچھے ہوئے 3.5 سال,
पाकिस्तान को $7.5 बिलियन इमदाद का पैकेज मिला। Right. उसामा बिन लादेन को ढूंढने में अमेरिका उसकी वजह से कामयाब हुआ। क्या अमेरिका ने हमको बताया था कि हम ये करने वाले हैं? उसकी मैंने साफ तौर से नफी की है कि हमें उस बारे में लूप में नहीं रखा गया। बट इसी आर्टिकल के पे आ जाए, मैंने कहा आपसे, मैंने बार बार पढ़ा है, आपने कहा फ्रेंड्स आई मेड फ्रॉम द ओबामा कैंपेन वर एबल टू आस्क 3 years later as National Security Council officials for help in stationing US Special Operations and Intelligence personnel on ground in Pakistan. सर ये कितने ऑफिशियल्स थे ऑन ग्राउंड, कितने लोग थे ये? मुझे तो नहीं पता। मैं तो किताबों की बुनियाद के ऊपर कह रहा हूँ। नहीं, मेरे पास रिकॉर्ड इस बात का नहीं है कि कितने सिक्योरिटी ऑफिसर, मेरे पास इस बात का रिकॉर्ड है कि कितने वीजे जारी हुए। ठीक। जो मैं कह रहा हूँ वो तो किताबों में आ चुका है कि अमेरिका ने ऐसा किया, तो उसको मैं बयान कर रहा हूँ। ये बयान है भाई। देखिए ना, मैं ये कहता हूँ कि फलां साहब की फलां से दोस्ती थी, उसके नतीजे में वो बड़े अमीर हो गए, तो वो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि वो उन्होंने अमीर बना दिया। मैं तो एक वाकयाती बात बयान कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी एजेंट थे और उनसे अमेरिका ने फायदा उठाया। तो ये राइट, बट सर ये तो बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं। आपने कहा वीजास जिनको जारी नहीं किए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग बगैर वीजास के यहाँ पर मौजूद थे? आपने कहा आपके पास रिकॉर्ड है एक वीजा का जो आपके दौर में जारी हुआ। देखिए, जो सिक्योरिटी वीजा होते हैं वो हमेशा हमारा जो डिफेंस अटैची था वो उनको काउंटर साइन करता था। और मैंने जब ये हंगामा शुरू हुआ और मीडिया में शोर झूठा शोर शुरू हुआ, मैंने एहतियातन सबकी कॉपी रख ली। हर फॉर्म के ऊपर मिलिट्री अटैची का दस्तखत है। जो फौजी थे, जो इंटेलिजेंस के आदमी थे, उन पर भी मिलिट्री अटैची का दस्तखत है, क्योंकि इंटेलिजेंस का भी लेजन पर्सन वही था। तो मैंने तो कोई वीजा जारी अपनी मर्जी से नहीं किया। आज वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने दुरुस्त फरमाया है कि हमारे जमाने में, यानी उनके बतौर वजीर आजम, कोई गैर कानूनी वीजा जारी नहीं हुआ। अब पाकिस्तान में एक शोर मच जाता है इस बात के ऊपर कि जी बहुत सारे वीजे आ गए, हजारों CIA के एजेंट आ गए। हमें नहीं पता कितने एजेंट हैं। ये तो काम ISI का है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, पुलिस सर्विस का है कि वो मालूम करे कि कौन अमेरिकन एजेंट है और कौन अमेरिकन सिर्फ वहाँ कारोबार के लिए आया है या सिफारती काम के लिए आया है। ये हमारा काम नहीं है। बट हकानी साहब, क्या वीजा के बगैर भी कुछ लोग थे? आपके पास ये इतला थी या आपसे किसी ने शिकायत की? ऐसा मुमकिन नहीं है, और अगर ऐसा हुआ है तो ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का लैप्स है, सिफारती इदारों का या सियासी रहनुमाओं का लैप्स नहीं। ओके, ठीक है सर। बट आपने सिक्योरिटी इदारों की बात की, जनरल पाशा ये बात कह चुके हैं सर, एक दफा नहीं, एक दफा तो खुद अपने कानों से सुना है और जो कभी भी कोर्ट हो चुका है, पार्लियामेंट के हवाले से भी बात हो चुकी है कि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है कि इस वक्त CIA के कितने लोग यहाँ पर सरगर्म हैं, और उसका इशारा, उनका इल्जाम सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ था। नहीं, ये तो फिर उन्होंने, देखे ना, ये तो उन्होंने अपने कंधे पर से बोझ हटाने की कोशिश की है। पाकिस्तान में बगैर वीजा के तो कोई दाखिल एयरपोर्टों पे तो नहीं हो सकता, जहां तक मेरी मालूमात है। और अगर कोई दाखिल हो सकता है तो भाई फिर वो जो इतने CCTV कैमरे लगाएं, इतने कंप्यूटर लगाएं, इतने लोग बिठाएं। मतलब मुझे पता है कि मैं इस वक्त पाकिस्तान में दाखिल होना चाहूँ तो मुझे तो पहले एक वहाँ मिलेगा उसका FIA का आदमी जो मेरा पासपोर्ट देखेगा, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी वाला मुझे पूछेगा, 10 आदमी और होंगे। तो ये अमेरिकन कैसे घुस रहे थे ये तो मुझे नहीं पता कि अगर कोई घुस गए। अब ये एक हकीकत है कि जनरल मुशर्रफ के जमाने में पाकिस्तान में अमेरिकी बेस भी थी, तो बेस पर तो लोग अमेरिकी जहाजों में आते होंगे, तो वो पता नहीं बगैर वीजा आते हों तो आते हों। जो जमहूरी दौर जब शुरू हुआ तो उसके बाद तो आने के लिए पाकिस्तान में वीजा लगवाना जरूरी था। अगर ये, क्योंकि आप बार बार, मैंने आपकी बाकी इंटरव्यूज भी देखे, आप सवाल ये कर रहे हैं और ये उठना चाहिए सवाल, और उठ रहा है, बार बार उठा है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में क्या कर रहा था। लेकिन क्या शकील आफरीदी को कसूरवार समझते हैं आप? देखिए, शकील आफरीदी के कसूर के मामले में मैं ये कहूंगा कि अगर उनका कसूर ये था कि उन्होंने CIA के साथ ताल्लुकात रखे तो उन पर ये मुकदमा कायम होना चाहिए कि उन्होंने CIA से ताल्लुकात रखे। राइट। उन पर मुकदमा कुछ और बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि हम वही डबल गेम जिसकी मैं शिकायत करता हूँ अपनी किताबों में, वही खेलना चाहते हैं। हमें अमेरिकनों से ये कहने की हिम्मत नहीं है कि आपने इस आदमी को एजेंट के तौर पे क्यों इस्तेमाल किया। उनके बारे में तो कहा जा सकता है कि उन्होंने अमेरिकनों के लिए कोई रोल किया। मैंने तो कोई अमेरिकनों के लिए रोल नहीं प्ले किया, अलावा उस सिफारती ताल्लुक कायम करने के जो मेरी ड्यूटी था, जो पाकिस्तान के मफाद में था, जो टास्क मुझे दी गई वो मैंने उसी तरह से की। और ये कहना कि मैंने कोई इंकशाफ कर दिया कि मैंने CIA के साथ ताल्लुकात किया, ये पाकिस्तानी अखबारों और मीडिया में तो हो रहा है।
اللہ کے فضل سے واشنگٹن میں ایک آدمی بھی نہیں ہے جس نے میرا مضمون پڑھ کے یہ کہا کہ اچھا آپ نے کنفیس کر دیا کہ آپ نے ہماری مدد کی تھی. انہوں نے اس کو اسی طرح پڑھا ہے جس طرح میں نے لکھا ہے. اب بدقسمتی سے اس کو بڑھا کے اور ایشوز میں ڈال دیا جائے تو یہ میری غلطی نہیں ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر کسی پر کوئی الزام لگانا چاہتے ہیں آپ, جیسے شکیل آفریدی صاحب پر, کہ اگر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں کہتی ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر ایک غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کام کیا, تو پھر اس پر وہ مقدمہ قائم ہونا چاہیے تھا. اب اس Okay, Sanakani صاحب, quickly, and for me it's a very important question as well. کیا پاکستان کی سویلین گورنمنٹ کو, کیونکہ آپ نے لکھا آفیشلی ہمیں نہیں بتایا گیا, اور آپ نے اس میں پہلے لکھا ہے کہ شاید ملٹری کو دوسرے معاملات کے حوالے سے آن بورڈ نہیں لینا چاہتے تھے, ملٹری یا سویلین حکومت کو کسی کو اسامہ بن لادن کی موجودگی کا علم تھا پاکستان میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ اصل میں ایک ایسا موضوع ہے جس پر تحقیق کی ضرورت ہے. پاکستان کی فوج کو یا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو یا پاکستان کی حکومت کو یا مجھ کو بھی پتا ہوتا کہ اسامہ بن لادن کہاں ہے, تو میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی اس کو وہاں برداشت کرتا. میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ ہماری ایک نااہلی کا ثبوت ضرور ہے, یہ اور کچھ لوگوں کی بدنیتی ہو سکتی ہے. یہ بہت ممکن ہے کہ جو ہم نے بہت سارے جہادی پال رکھے ہیں, مثلا لشکر طیبہ والے, مثلا جماعت الدعوہ والے اور وہ جیش محمد والے, ان میں سے کسی نے ان کو چھپا کے رکھا ہوا, لیکن اس کی تحقیق ہونی چاہیے. میرا نہیں خیال کہ جان بوجھ کر ہمارے مسلح افواج میں سے کوئی یا ہماری انٹیلیجنس ایجنسی میں سے کوئی ایسا کام کرے گا, نہ سول حکومت میں کوئی ایسا کام کر سکتا ہے. حسین حقانی صاحب, thank you very much for being on the program. عمران اسماعیل صاحب, سوال اس وقت سب سے اہم کیا ہے, پیپلز پارٹی آن بورڈ تھی یا نہیں تھی, یا یہ کہ اسامہ بن لادن کیوں تھا پاکستان میں؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ جو حسین حقانی کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے کہ جھوٹ. حسین حقانی اسی طرح کی چیزوں میں انوالو رہے ہیں. اس سے پہلے میمو گیٹ اسکینڈل بھی آپ نے دیکھا حسین حقانی کی طرف سے آیا. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ حسین حقانی نے پہلے بے نظیر بھٹو کے اوپر ایک اسی طرح کا ایک بےہودہ سا آرٹیکل لکھا تھا, اور اس کے بعد وہ جا کے اس وقت وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہوتے تھے, اور اس کے بعد وہ پھر جا کے زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے اور پھر ان کے ساتھ رہے اور وہ کرتے رہے. اب یہ جو اتنی فخر سے اور ڈٹائی سے یہ بات کریں کہ جی سی آئی اے سے میرا تعلق تھا کیونکہ میں پاکستان کی خدمت کر رہا تھا, کون سی خدمت سی آئی اے کے ساتھ مل کے پاکستان کی کر رہے تھے, اس کے پاکستان کو ہی نہیں پتا تھا. اور یہ ذمہ بنتا ہے پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کا, کم سے کم آصف علی زرداری صاحب کا, کہ وہ ٹی وی پر بیٹھ کے یہ بتائیں قوم کو کہ جی کیا یہ شخص جو حسین حقانی کہہ رہا ہے, آیا کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. وہاں ان کی خاموشی جو ہے وہ کوئی اور ہوا دیتی ہے. وہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو حسین حقانی کہہ رہا ہے وہ اس وقت سچ بات کر رہا ہے. وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کی حکومت, سویلین حکومت ان کے ساتھ تھی اس بات میں کہ سی آئی اے کے لوگ پاکستان میں آئے, یہاں بلیک واٹرز آپریٹ کرتی رہی, بلیک واٹر نے ہمارے لوگ اٹھا کے لے گئے, جس کو چاہیے تھا لے گئے. یہاں پہ ریمنڈ ڈیورز جیسے لوگ دندناتے پھرے سڑکوں کے اوپر, ان کو ہم کچھ نہیں کر سکے. مرڈرز کے باوجود ان کو امریکہ کو درکار تھے, وہ لے گئے ان کو یہاں سے. ہم ایک ایسی نیشن بن گئے کہ ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے کہ اسامہ بن لادن کو کیوں مارا گیا, ہمیں یہ اعتراض ہے کہ آخر اس آپریشن میں پاکستانی انٹیلیجنسیا کدھر تھی. پاکستان آپریٹ کرتا ہے اس کو, پاکستان کو بتایا جاتا کہ یہ ہو رہا ہے, یہ سی آئی اے آئے گی آپریٹ کر کے چلی جائے گی, اور اس پہ بھی ہم فخر کا اظہار کریں. تو یہ میں معذرت کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں, ایکسکیوز مائی فرینڈ, کہ یہ بغیرتی ہم سے نہیں ہو سکتی. اسینشل مسئلہ ہے یہاں پر آپ کی نیشنل انٹرسٹ کا. کیسے پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کو بغیر آن بورڈ لیے گئے آپریشن کر سکا امریکہ؟ دیکھیں ہمارا اس وقت بھی موقف واضح آ چکا تھا کہ جو ہم نے احتجاج کیا تھا, اور اس کے بعد میمو گیٹ والا ایشو آیا تھا, بہت سی دیگر اسٹیٹمنٹ کبھی سنا دو گیلانی صاحب. گیلانی صاحب ایگزیکٹلی یہی بات اس وقت کرے تھے جو آج حقانی صاحب کریں. نہیں میری بات جی مبارکبادی تھی آرٹیکل لکھ کر. نہیں میری بات سنیں. آج فرت اللہ بابر صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو ویزا تھے وہ اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشنز دیے گئے تھے, اس پر ہم اسٹینڈ کرتے ہیں, ہماری اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے. دوسری جہاں تک تعلق ہے کہ پیپلز پارٹی سے زیادہ نیشنلسٹ پارٹی, پیٹریوٹک پارٹی, اور اس پر اس طرح کے الزام لگیں کہ بھئی ہم اس سے ملے ہوئے ہیں, بڑی افسوس کی بات ہے. اور اسے دیکھیں ایمبیسیڈر تھے, اس کے بعد اس کی جو ایکٹیویٹیز تھی آج سے 6-8 مہینہ پہلے پیپلز پارٹی کی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ فرت اللہ بابر نے نکالی تھی کہ ہم
اس سے ڈسٹنس کر رہے ہیں جو بھی وہ ایکٹیویٹی کر رہا ہے. آج آپ کل نے کیوں نہیں ایک تھورو انویسٹیگیشن کی؟ ایبٹ آباد کمیشن کی تو رپورٹ ہی نہیں آئی. دیکھیں حسین حقانی جس کلاٹ کا آدمی تھا, جس کلاٹ نے اس کو تیار کیا, وہ ضیاء الحق کی پیداوار تھا. اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ رہا, اس نے کیا کچھ بیوی صاحبہ کے خلاف نہیں بولا, اور ہمارے ساتھ آیا, پھر ہمیں چھوڑ کر چلا گیا. تو اس طرح کے لوگ ہر پارٹی میں اس طرح کے رنگ بدلتے ہوئے لوگ ملیں گے, مگر ہم نے آج سے 6 مہینہ پہلے ڈسٹنس کر لیا. جو کچھ کیا حسین حقانی صاحب نے اکیلے کر لیا. نہیں تو پیپلز پارٹی کیا پاکستان کو بیچ کر آئے گی کیا جگہ؟ پیپلز پارٹی جیسی نیشنلسٹ پارٹی نہیں بیچ. دیکھیں یہ تو بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ کل اس نے آرٹیکل لکھا ہے, اس آرٹیکل کی انٹرپریٹیشن نہیں میری بات سنیں, اس کی انٹرپریٹیشن دوسری. بلاول ہاؤس میں پناہ گزین تھے, وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہے, ان کو باقاعدہ آفیشیلی ان کو سیکیور کیا گیا. وہ ساری چیزیں کیسے بھول سکتی ہے قوم؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان سے ڈسٹنس کر لیا. پیپلز پارٹی کی when he was the ambassador میمو گیٹ اسکینڈل کے زمانے میں. میمو گیٹ اسکینڈل واز اے جسٹ اسکینڈل جس میں آصف زرداری صاحب پر پریشر کیا گیا, اس پر کتابیں لکھی جائے گی فیوچر میں, اور یہ جو ہے اس وقت کی طاقتور اداروں کی طرف سے سویلین اداروں کو میلائن کرنے کے لیے کیا گیا. یہ بات تو حسین حقانی کہہ رہے ہیں, نہیں وہ کہتا ہے, یہ نہیں کہتا ہے, مگر یہ کہ پیپلز پارٹی دیکھیں پاکستان میں جنگ یہ چل رہی. نہیں میری بات سنیں, نہیں میری بات سنیں. پیپلز پارٹی فوج کو ایک عظیم ادارہ سمجھتی ہے, مگر پارلیمان کے اندر یہ سب ادارے آتے ہیں. رائٹ, looks like it. Sorry آپ کو میں لاسٹ کمنٹ نہیں دے سکی, but very interesting.